ایک عورت ایک صحابی روزانہ مہمان لے کے اپنے گھر آ جایا کرتے، روزانہ۔ پتہ نہیں آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، پچھلے وقتوں کی بات ہے، جب کوئی علاقے میں مہمان آ جایا کرتا، کسی کے گھر سے ناشتے کی دعوت آیا کرتی، کسی کے گھر سے کھانے کی دعوت آیا کرتی، اماں کہتی میرے سسرال سے آیا، ابا کہتے میرے دادکوں سے آیا، میرے نانکوں سے آیا، آج ہمارا پھپھا لگتا تھا، ہمارا مسیر ماسڑ لگتا تھا، ہمارا ماما لگتا تھا، اجی رات کو ہمارے گھر میں کھانا کھا لیو، دن میں ہمارے گھر میں کھانا کھا لیو۔ رب کائنات کی قسم ہے، مہمان آتا اپنا اور ہمارا رزق ساتھ لے کے آیا کرتا۔ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ علیہ السلام کے پاس وہ عورت آئی اور آ کے عرض کرنے لگی میرا گھر والا روزانہ ہی مہمان لے کے آ جاتا ہے، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے۔ جس طرح علماء کرام سے سنا کہ میرے گھر والے روزانہ مہمان لے کے آ جاتے ہیں، روٹیاں پکا پکا کے تنگ آ گئی، اب میرے سے مہمان نوازی بھی ہوتی۔ رحمت پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جوان سے کہہ دیا کل میری دعوت کرنا اور اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ اللہ کا پیغمبر تیرے گھر کھانا کھانے آئے گا۔ رحمت دو عالم کھانے کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے اس کے گھر والے سے کہہ دیا جب میں کھانا کھا کے جاؤں اپنی بیوی سے کہیو، میری روحانی بیٹی سے کہیو مجھے دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئے۔ جب رحمت والے نبی کھانا کھا کے گئے، عورت دروازے پہ الوداع کہنے آئی، دعا لینے آئی، پاک پیغمبر کے چہرے کا دیدار کر کے رخصت کرنے آئی، چیخیں مار مار کے رونے لگی، اپنے گھر والے کو کہنے لگی دیکھ کیا دیکھتا ہے؟ گھر والا کہنے لگا کیا؟ کہ جتنے زمین کے موذی جانور ہیں، بچھو چھونے سانپ ہے، جتنے موذی جانور نقصان پہنچانے والے، جتنی آفت بلیات ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنے جنات بھوت پری ہیں، ایک سرکار کے پیچھے کیسے کیسے چل رہے ہیں۔ سرکار مدینہ کا صحابی حضور کے پاس آیا، کملی والے میری بیوی نے یہ دیکھا، آپ نے فرمایا دعوت کھانا مقصد نہیں تھا، روٹی کھلانے والا اللہ، پانی پلانے والا اللہ، نیند میٹھی سلانے والا اللہ، چہرے پہ مسکراہٹ دینے والا اللہ، غموں کے بعد خوشیاں دینے والا اللہ، اللہ اکبر، دکھڑے مٹانے والا اللہ، اجڑوں کو بسانے والا اللہ، بکھروں کو سمیٹنے والا اللہ، روتوں کو ہنسانے والا اللہ، بے مکانوں کو مکان دینے والا اللہ، ذلت کے نقشوں میں عزت دینے والا اللہ، موت حیات کا مالک اللہ، غمی خوشی کا مالک اللہ، اولاد دینے والا اللہ، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، بیٹا بھی میں دوں گا، بیٹی بھی دینے والا اللہ۔ اسی ذات کا یقین بنانے کے لیے، اسی بات کو دل میں جمانے کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا، فرمایا او لوگوں جو مٹی سے بنے ہوئے ہیں وہ خود محتاج ہے، تمہاری محتاجگی دور نہیں کر سکتے، تیری میری محتاجگی دور کرنے والا صرف ایک ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ 64 سال تک داعی توحید اللہ حاجی عبد الوہاب صاحب اس بول کو بول کے چلا گیا، رب کائنات کی قسم ہے جس کی روح نکل گئی تھی، دل دھڑک دھڑک کے اللہ کی توحید کے ترانے سنا رہا تھا، جس کی قبر کی مٹی کی خوشبو بتا رہی تھی، اللہ اس سے راضی ہو گیا، یہ زمین کے اوپر قبر کے اندر اللہ کو راضی کر کے آ گیا ہے۔ کملی والے پیچھے پیچھے اتنی چیزیں، آپ نے فرمایا دعوت کھانا مقصد نہیں تھا، تیری گھر والی کو بتلانا مقصد تھا۔ جب مہمان گھر میں آتا ہے اپنا مقدر کھا کے جاتا ہے، اس مہمان کی اتنی برکت ہوتی ہے، جب گھر سے روانہ ہوتا ہے گھر کی ساری نحوستوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ تیرے میرے گھر میں خیر کی خیر نامی کوئی چیز ہی کوئی نہیں، کیونکہ خیر کے دروازے سارے کے سارے بند کر دیے، ہمارے اندر سے رحم ختم ہو گیا، ہمارے اندر سے پیار والی بات ختم ہو گئی، ہمارے اندر سے میرے عزیزوں پیار کا جذبہ ہی ختم ہو گیا، ایک دوسرے کا احساس کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں خون سفید ہو گئے، اب میرے عزیزوں اب واقعی دیکھنے میں آیا خون سفید ہو گئے، بھائی کو روتا دیکھ کے دل نہ گرمایا، بہن کو روتی دیکھ کے آنکھ میں آنسو
آنسو نہ آیا، ماں کو دوائی کے لیے روتا دیکھ کر بیٹے کی جیب میں پیسہ نہ نکلا، ابا جان کو تڑپتا دیکھ کر بیٹے کا سر نہ جھکا، خدا پاک کی قسم پھر روتے کیوں ہو اور کیوں کہتے ہو کرونا وائرس کیوں آ گیا ہے؟ تو پلے بچا ہمارے پاس بتاؤ تو صحیح۔ آنکھ بے دید ہو گئی، کبھی کسی کو ہنسانے کے لیے ہنسے ہی کوئی نہیں، صبح سے لے کر شام تک جب بھی ہنسے ایک دوسرے کی عزت کا جنازہ نکال کے ہنسے ہیں۔ سلمان بن نبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا بزرگ ہے، ساری زندگی پیسہ جوڑتا رہا اس نیت سے کہ اس جمع پونجی سے کماؤں گا اور جا کے میں خدا کا گھر نبی کا روزہ دیکھ کے آؤں گا۔ عرصے کے بعد جب بڑھاپا آ گیا، پروردگار عالم نے پیسے عطا فرما دیے۔ کتنے مقدروں والا ہوگا جو پیسہ اس نیت سے جوڑ رہا ہے کہ خدا کا گھر دیکھ کے آؤں گا، ارے تیرے میرے بیگ میں پیسہ موجود ہے جس میں سود کی اللہ نہ کرے بدبو آ رہی ہے، کس لیے جوڑا؟ مکان بناؤں گا، اس لیے جوڑا 1 to 5 لوں گا، بولی کی کمیٹیاں ڈالی، میں ٹچ موبائل لوں گا۔ رب کائنات کی قسم ہے یہ انگلیوں کے پورے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کے لیے تھے، تو ان سے وہ حیاتی کے کام لے رہا ہے، بے حیائی کے کام لے رہا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے انگلی کے پورے میں کانٹا چبھ جائے برداشت نہیں ہوتا، فرشتے کا ہتھوڑا اس انگلی کے پورے میں کیسے برداشت ہوگا؟ پکڑے گا وہ، اس کی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ استغفار کرنی چاہیے، اللہ کے آگے رونا چاہیے، ہاتھ کا دیا کام آئے گا۔ سلمان بن نبی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر بغداد سے چلے، کوفے کی جامع مسجد میں حج کا قافلہ رکا، ظہر کی اذان ہو گئی، نماز کے لیے مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اتفاقاً سارے حاجی احرام باندھے مسجد میں چلے گئے، اللہ اکبر یہ اکیلے باہر رہ گئے۔ جب یہ مسجد میں جانے لگے دائیں مڑ کے دیکھا ایک عورت چادر پوش ہے، برقع اوڑھ رکھا ہے، چہرہ چھپایا ہوا، ہاتھ چھپائے ہوئے، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ چھری ہے، ساتھ ہی کپڑے کا تھیلا ہے، کچرے کے ڈھیر پر مردار جانور پڑا ہے، اس کے گوشت کو تھوڑا تھوڑا جگہ سے کاٹ کر اپنے تھیلے میں ڈال رہی ہے۔ خدا کے بندے نے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگا اتنے بھیڑے مقدر کس کے ہو گئے جو حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف منہ مار رہا ہے۔ احساس بڑا تجسس ہوا، اس عورت کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ گلی کے کونے میں ایک کچا سا مکان تھا جس کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی تھی، دروازہ بھی آدھا پچادا تھا، دروازے اللہ اکبر، اس نے جا کے دروازہ بجایا، کچھ بچیاں دروازے پر آئی اور ہاتھ میں تھیلا دیکھ کے کہنے لگی ہماری ماں کھانے کے لیے لے آئی۔ اما جان اندر گھسی اور باہر سے کنڈا لگا لیا۔ اتنے میں سلمان بن نبی دیکھتے ہیں دروازے کی جھیری میں سے، تجسس کرنا گناہ ہے، کسی کے اندر جھانکنا گناہ ہے، لیکن دیکھو تو صحیح پردہ شریعت کے مطابق کر رہی ہے، لیکن ہاتھوں سے حرام کام کر رہی ہے۔ دیکھتی ہے کیا دیکھتے ہیں، دیکھ چپ لیا، اس میں پانی ڈالا، چولہے میں لکڑیاں ڈال کے آگ جلائی، دیگڑا اوپر رکھ دیا، وہ جو حرام گوشت کے ٹکڑے لائی تھی وہ اس ڈبے میں اس تھیلے میں ڈال دیے، پتیلے کے اندر گوشت ابلنے لگا، کلیجہ منہ کو آیا۔ جب اس ماں نے کہا بچوں تھوڑا انتظار کر لو ابھی کھانا تیار ہو جائے گا، یہ بات دل پہ لگی، فوراً دروازہ بجایا، ایک بچی آئی، کہنے لگی باپ کوئی نہیں، جوان بھائی کوئی نہیں، چھوٹا بھائی کوئی نہیں، یہ کون ہے جس نے اس وقت دروازے پہ دستک دے دی؟ اسے پتہ نہیں ہم یتیم ہیں، ماں ہماری بیوہ ہے، اسے پتہ نہیں کہ ہمارا بھائی کوئی نہیں۔ سلمان بن نبی کہنے لگے خدا کی بندی مجھے کوئی پتہ نہیں، لیکن اتنا تو بتا دے یہ عورت کون ہے؟ کہ یہ میری ماں ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ کہ کئی دن ہو گئے ہم نے کھانا نہیں کھایا، آج ہماری ماں ہمارے لیے کھانا گوشت تلاش کر کے لائی ہے۔ سلمان بن نبی نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ ہاتھ رکھا، کلیجہ منہ کو
آیا، کہنے لگے خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے ایک مرتبہ اپنی ماں کو کہ دروازے پر آ جا، بھائی بن کے بات کروں گا۔ بچی بڑی نیک تھی، کہنے لگی بابا واپس چلا جا، جب سے باپ مرا آج ماں بڑی مشکل سے دروازے سے باہر نکلی، اس وجہ سے اب بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ ہمارے ابا جان آل رسول ہے، ہماری اماں جان آل رسول ہے، ہم سید زادے ہیں، اب اس لیے میرے عزیزوں کسی سے بات نہیں کیا کرتے۔ قربان جاؤں اس بچی کے مقدروں پر جس نے غیر محرم سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ سلمان بن نبی کہنے لگے بات نہیں کروں گا، تیری ماں سے میں نے کچھ پوچھنا ہے۔ عورت پردے میں آ گئی، بی بی جو تو کر رہی ہے میں سب کچھ دیکھ کے آیا، کہاں سے لائی، کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی جہاں سے آیا اس رات کو سینے میں دبا کے چلا جا، آل رسول ہے، سید زادے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے۔ قرآن کریم میں اتنا تو حکم آ گیا کہ جان بچانے کے لیے تھوڑا بہت حرام کھانا جائز ہے، کہ جان بچ جائے، پیٹ نہ بھرے، سانس کی رفتار باقی رہ جائے۔ کہ جب آل رسول ہو پھر حرام کیوں کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا حلال ہے کوئی نہیں۔ جو حج کے لیے جمع جوڑی کی تھی تھیلی اندر کر دی، نہ یوں سوچا کیا بنے گا، برادری کیا کہے گی، کنبہ کیا کہے گا، اور واپس کوفے کی جامع مسجد کے پاس آ گئے اور الہ العالمین کے آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے الہ العالمین حج تو لگ رہا ہے مقدر میں کوئی نہیں، اگر یہ عمل تجھے قبول ہے پروردگار عالم اس کی قبولیت کی نشاندہی کر دے۔ لوگ مسجد سے باہر نکلے، سلیمان کہاں چلا گیا تھا؟ کہ میں کسی اہم کام میں گیا تھا۔ کیا ارادہ ہے؟ کہ تم جاؤ، میں تمہارے پیچھے اپنی مصروفیات نہ ڈیڑھ کے آ جاؤں گا، اگر میرے مقدر میں ہوا۔ دن گزرتے رہے، حج کا زمانہ آیا، آ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، کہ کوفے کی جامع مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاتا، کوئی دے جاتا تو کھا لیتا، ورنہ صبر شکر کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنا راز کسی کو نہ بتلایا، اجنبیوں کی طرح زندگی گزارنے لگ گئے۔ حج کا زمانہ ختم ہوا، حاجیوں کے قافلے جب واپس آئے، سلیمان بن نبیہ کہتے ہیں مسجد کے دروازے پہ بیٹھا تھا، میرے علاقے والے آ گئے، مجھے دیکھ کر جلدی جلدی سواری سے نیچے اترے اور آ کر ایک نے مجھے گلے لگایا، میرا پڑوسی رشتہ دار مجھے گلے لگایا اور گلے لگا کے کہنے لگا سلیمان کہاں چلا گیا تھا؟ میدان عرفات میں اللہ اکبر اکٹھے تھے، مزدلفہ کے اندر اکٹھے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے وقت، عمرہ کرتے وقت اکٹھے تھے، پتہ نہیں عرفات کے میدان میں دعا مانگتے مانگتے کہاں چلا گیا؟ سلیمان بن ربیعہ کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی رب کائنات کی قسم ہے میں کوفے سے باہر نہ نکلا، تو کہہ رہا ہے کہ عرفات کے میدان میں اکٹھا تھا۔ دوسرا آدمی سواری سے اترا، کہنے لگا اسے تو جھٹلا سکتا ہے، مجھے تو نہیں جھٹلائے گا، یہ دیکھ تیری تھیلی میرے پاس امانت ہے۔ اللہ اکبر، سلیمان بن ربیعہ کی دوسری چیخ نکلی، یہ وہی تھیلی تھی جو سید زادی کے دروازے پہ دے کے آیا تھا۔ میاں یہ تجھے کہاں سے ملی؟ کہ جب میں نا کے میدان میں قربانی کے لیے جانور پر چھری پھیرنے لگا، یہ تھیلی تو نے اس وقت میرے ہاتھ میں پکڑائی، میں نے اتنا تو سنا بسم اللہ اللہ اکبر، میرا ادھر دھیان ہوا، میں نے دوبارہ تیری طرف پلٹ کے دیکھا، نہ تو نظر آیا نہ قربانی کا جانور نظر آیا۔ سلیمان بن ربیعہ سر جھکا کے رونے لگے، کہنے لگے بابا یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، اکیلا گیا تھا اکیلا ہی آیا، چلو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ سلیمان بن ربیعہ کہتے ہیں میں کوفے کی جامع مسجد کے بعد دروازے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، رونا شروع کر دیا، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، جیسے میری آنکھ بند ہوئی سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا سلیمان
حاجیوں کو جھٹلا نہیں، یہ ابھی ابھی اللہ کا گھر دیکھ کے آئے، میرے روزے پہ میرے سے ملاقات کر کے آئے، حاجی جھوٹ نہیں بولنے کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی بتلاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سلیمان جب تو میری آل پر سخاوت کر کے آیا، جب تو کوفے کی جامع مسجد کے پاس بیٹھ گیا، میرے پاس جانے کا زیادہ رانا تھا، اسی وقت اللہ نے اسی قافلے میں تیری صورت بنا کر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جس نے سارے حج کے ارکان تیری صورت میں تیری طرف سے کیے۔ سلیمان مبارک ہو، یہ تو اپنے پیسوں سے اللہ کے کرم سے ایک حج کر کے چلے گئے۔ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس نے مجھے نبی حق بنا کے بھیجا، قیامت تک ہاتھ ہوتا رہے گا اور فرشتہ تیری صورت میں قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ اتنے سے پیسے، تھوڑا سا عمل اور اجر میرے عزیزوں کتنا، بس اپنے گھروں کے اندر یہ بات لے کے چلے جاؤ، اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، اوروں کے لیے جی کر دیکھ، اپنے آنسو سب پیتے ہیں، اوروں کے آنسو پی کر دیکھ۔ اصل کامیابی یہی ہے، انسانیت یہی ہے، اصل کے اندر فلاح کامیابی یہی ہے، نبیوں کا طریقہ یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک جوان آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جی میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مجھے طریقہ بدلاؤ۔ آپ نے فرمایا شریعت بدلاؤ یا طریقت بدلاؤ یا حقیقت بدلاؤ؟ وہ جوان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضرت جی اتنے سے زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو لمبی چوڑی تبہیتیں باندھنے لگ گیا، مجھے بتا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا طریقہ یہ ہے 2.5 روپے زکوٰۃ دے دے، 97.5 روپے اپنے پاس رکھیے، شریعت ہے۔ طریقت یہ ہے 97.5 دے دے، 2.5 روپے اپنے پاس رکھ لے، اور حقیقت یہ ہے سارے کا سارا دے دے، خود خالی ہو کے بیٹھ جا، پھر دیکھ پروردگار عالم تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جب امت اسناد پر آ جائے گی، جب امت اس بات پر آ جائے گی کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے قربان و تیار ہو جائے گی، جیسے صدیق اکبر نے کیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، تن پر میرے عزیزو ٹاٹ کا لباس پہن کے بیٹھ گیا، پھر پروردگار عالم نے یاری کا اعلان کیا، پیغمبر یار تو بڑے آئیں گے لیکن تیرے صدیق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر رحمت والے نبی نے بھی اعلان فرما دیا کہ میرے ہر ایک احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن تیرے احسان صدیق روزے میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں لاؤں گا، کہوں گا یا اللہ عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ کے احسانات اور مردوں میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں چکا سکتا۔ ابو بکر کتنے مقدروں والا، تیرے احسانات کے بدلے قیامت کے دن اللہ ہی چکائے گا۔ یہ ابو بکر نے کیا کیا؟ غریبوں کو کھانا کھلایا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، ننگوں کو کپڑا پہنایا، بے مکانوں کے لیے مکان دینے کا اعلان کر دیا، سرکار مدینہ کے ہاتھ پر سب کچھ قربان کر دیا۔ تو پروردگار عالم نے ایسی جگہ ٹھکانہ عطا فرمایا جو دنیا کے اندر جنت کا نظارہ پیش کر رہا ہے۔ کامیابی ملے گی حضور کے طریقے میں ملے گی۔ اب حضور کے طریقے سے فائدہ ہو یا نقصان ہو یہ اللہ کو پتہ ہے، بس جس وقت کا مجھے حکم مل گیا میں نے وہ کرنا ہے۔ حضرت علی آخری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہے، راستے سے گزرتے گزرتے حضرت علی نے اپنی تلوار نیام سے نکال کے ہاتھ میں پکڑ لی، کچھ دیر کے بعد اپنی تلوار یوں کر کے زمین میں گرا دی۔ کسی خادم سے نہیں کہا، کسی یار وفادار سے نہیں کہا، کسی چھوٹے سے نہیں کہا اتریو سواری سے اور میری تلوار مجھے پکڑا دے، بلکہ آگے گئے، تھوڑا سا جا کے سواری کو موڑا، اس تلوار والی جگہ پہ آئے، آپ سواری سے اترے، آپ نے تلوار اٹھائی، پھر سواری پر بیٹھے، اس تلوار کو نیام میں رکھا، پھر مسکرانا شروع کر دیا۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، کالی یہ کیا ہوا؟ اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے، جب تک بتائے گا نہیں سواری کا اگلا قدم نہیں اٹھے گا۔ حضرت علی بھی مدینے کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے، کہنے لگے او لوگو، سرکار مدینہ
मरवो कल बसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दफा यहाँ से गुजरना था। हुजूर अलैहि सलाम भी सवारी पर सवार थे, आपके हाथ में तलवार थी। अचानक नबी की तलवार ज़मीन पे गिरी। हुजूर अलैहि सलाम अपनी सवारी को आगे ले गए, फिर सवारी मोड़ के लाए। अबू बकर उमर साथ थे, उस्मान अली साथ थे। आपने किसी जानिसार से ये ना कहा मेरी तलवार मुझे पकड़ाओ, बल्कि खुद सवारी से उतरे, अपनी तलवार हाथ में ली और फिर उसे दयाम में डाल लिया। फिर सवारी पे बैठ के मुस्कुराना शुरू कर दिया। अली ये सारा अमल तो समझ में आया, मुस्कुराना समझ में नहीं आया, तू क्यों मुस्कुराया? रब्बे कायनात की कसम है, अपने हुजूर से न पूछा कि आप क्यों मुस्कुराए, बल्कि यहाँ खड़े हुजूर मुस्कुरा दिए, मैं भी मुस्कुरा दिया ताकि ये अमल भी हुजूर का क़यामत तक जिंदा हो जाए। जब हमारे अंदर ये जज्बे आ गए, जब हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो गया, मेरे अजीजों इश्क कितना है, मेरे अजीजों प्यार कितना है, गुलामी रसूल में बहुत भी कबूल है, लेकिन एहसास कितना है। मस्जिद तो बना दी सब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, पर अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। एहसास जिस दिल पैदा हो जाएगा अपनी नाकामियों का, एहसास पैदा हो जाएगा कामयाबी वाले रास्ते से हटकर मेरे अजीजों जिंदगी गुजारने का, जब एहसास पैदा हो जाएगा, जब दिल के अंदर मेरे अजीजों जुल्मत का चराग गुल हो जाएगा और हिदायत का चूर रोशन हो जाएगा, चराग रोशन हो जाएगा, फिर खुदाए पाक की कसम है हमें अमेरिका के कुत्ते नहलाने नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो हमारे जूते पालिश करते नजर आएंगे। आज मेरे अजीजों मुसलमान को बेदार करने की जरूरत है। मेरे अजीजों ये तो दुनिया का वारिस बना था, ये तो दुनिया का हुक्मरान बना था, ये तो दुनिया का कायद बना था, इसे खैरुल उमम कहा था, इसे तो कायनात की सरदारी अता फरमाई थी। ये कुत्ते बिल्ले कब से नहलाने लग गया। उठो, आज पूरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। कोई मसीहा आएगा, हमें गुमराही के दलदल से निकालेगा, हमें जुल्मत के गढ़ों से निकालेगा, हमें हिदायत का नूर तो कोई दिखाएगा, हमें वो चराग वो शमा दिखाएगा जिस शमा की रोशनी में हम चले गए, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। आज मेरी माँ बहनों, अल्लाह अकबर, तुम क्या दुनिया की रहनुमाई करोगी? अल्लाह गनी, तुम्हें तो शीशे के आगे खड़े होने से फुर्सत नहीं। मेरे भाइयों, तुम क्या दुनिया की रहनुमाई करोगे? तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं। पहाड़ की जवान मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मगरबी मुल्क के अंदर गई, उन्हें पश्तो के अलावा कोई जबान नहीं आती थी। अल्लाह अकबर, अंग्रेजों के मुल्क में जाके बैठ गई। अल्लाह अकबर, जमात वालों ने, अमीर साहब ने मस्तूरात को इकट्ठा करवाया, मस्तूरात को बयान में कहा कि तुमने बयान करना है। औरतें कहने लगी हमारी बात नहीं जानते, अमीर की जुबान नहीं जानते। अमीर साहब कहने लगे इतना कह देना, बनातु सहाबा, बनातु सहाबा, तुम अरब से आकर यहाँ बस गए, तुमने अपना कल्चर खो दिया, तुम सहाबा की औलाद थे, तुम मक्के मदीने से आ गए, तुमने यहाँ आकर मंतर सूर खाना शुरू कर दिए। औरतों को इकट्ठा किया, एक औरत खड़ी हुई, उसने बनातु सहाबा, या बनातु सहाबा, क्या मतलब? ऐ सहाबा की बेटियों, ऐ सहाबा की बेटियों, ये कह के रोना शुरू कर दिया। उसका आंसू कुफर के दिल पे गिरा, कुफर का जंग उतरना शुरू हुआ। अल्लाह अकबर, उस हाल के अंदर चीखों पुकार शुरू हो गई। वो औरतें जिन्होंने कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया था, उनकी जुबानों पर एक औरत की फिक्र से, एक औरत की रोने से अल्लाह का नाम उनकी जुबानों पे जारी हो गया। फरमाया उसी मजमे के अंदर एक औरत ने फिक्र की, एक औरत का आंसू निकला, 70 औरतों ने तौबा करके कलमा पढ़ लिया। मेरे अजीजों, आज मुसलमान का इंतजार पूरी दुनिया का कुफर कर रहा है और कह रहा है आ जाओ, अब कर रहे हैं, आ जाओ। अल्लाह अकबर, कामयाबी मिलेगी तो तुम्हारे नबी के तरीके में मिलेगी। आज उस नबी का तरीका बतलाने वाला कोई नहीं। आज मेरे अजीजों, मौला उमर फारूक की दावत पर जामे मस्जिद उस्मान गनी में आने वालों, अब तुमने जाके सोना है, सोने से पहले अल्लाह से एक वादा करके चले जाओ, इंशाअल्लाह दीन का काम मरते दम तक करते रहेंगे और करते करते मरेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। दीन के तकाजे के लिए जहां जाना पड़ा, जिस हाल में जाना पड़ा, कारोबार माल
مال کی، جان کی، فصل کی، اولاد کی قربانی دے کر صحابہ کی طرز پر اللہ کے دین کی ترقی کے لیے اپنا مال جان لے کے نکلیں گے، کہہ دو انشاءاللہ سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی نیت کر لو، سارے عالم کے اندر اس پیغام نبوت کو لے کر جانے کی نیت کر لو، اور انشاءاللہ اپنے مقام پر رہ کر اس کی فکر شروع کر دو۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں، آنے والی جمعرات کو پہلا قدم اٹھاؤں گا، اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤں گا۔ کون کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے؟ نیت کرو انشاءاللہ، نیت کرو انشاءاللہ ساری زندگی مقصد بنا کے کروں گا اور اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤں گا، اور 3 مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ تو گزشتہ زندگی غفلت کی، یا اللہ بیکار گزاری اس پر پھر معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ بندہ زمین پر معافی والا عمل کرتا ہے، عرش والا خوش ہو کے آسمانوں پر بندے کی معافی کا اعلان فرما دیتا ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔